اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج معرفت الہی کے عنوان سے پہلا درس آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ جب ہم اس آیہ کریمہ میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس آیہ کریمہ سے دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک پہلو معرفت کا اور دوسرا پہلو عبادت کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے معرفت الہی کی، کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے کہ خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے، جیسا کہ اس آیت سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی، اپنے معبود کی، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانیں، اسے جانیں، تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ آج ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں 30 روزے رکھے، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں نماز پنجگانہ کو بر وقت ادا کیا، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے 30 پاروں کی تلاوت کی، یعنی پورا قرآن کریم کو ہم نے ختم کیا۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شبائے قدر کو انجام دیا، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں بہت سی دعائیں پڑھیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے۔ نہیں، معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھیں، معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھیں، معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن کو ختم کیا، معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شبائے قدر کو انجام دیا، معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعائیں پڑھیں۔ تو معیار کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے، حج کر لینا کمال نہیں ہے، دعائیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، روزے رکھ لینا کمال نہیں ہے، حج کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال کیا ہے؟ کہاں معرفت کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ کمال عشق ربانی ہے، معرفت کے ساتھ روزہ رکھ لینا یہ کمال عشق ربانی ہے، معرفت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ کمال عشق ربانی ہے، معرفت کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنا یہ کمال عشق ربانی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خالق کو، اللہ کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اپنے معبود کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، تاکہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ شکر ادا کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسے پہچانتے ہوں، اس کی معرفت رکھتے ہوں، اسے جانتے ہوں۔ آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی معرفت کیوں حاصل کریں، ہم خدا کو کیوں پہچانیں، ہم اس کا شکر ادا کیوں کریں، ہم اس کی عبادت کیوں کریں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس چیز کو پہچانا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ایک ندی ہے اور اس ندی میں ایک شخص ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے کنارے سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ اس ندی میں ایک شخص ڈوب رہا ہے، فوراً اس ندی میں وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اس شخص کو نجات دلاتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، اور اسے نجات دلا کر ندی سے باہر لا کر ندی کے کنارے رکھ دیتا ہے۔ گاؤں محلے میں، بستی میں یہ شور ہوا کہ فلاں شخص ندی میں ڈوب گیا۔
اب گاؤں محلے کے افراد اس شخص کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ندی میں ڈوب رہا تھا اور ایک شخص ہے کہ جس نے اس کی جان بچائی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بہت سارے افراد اس شخص کے قریب آ گئے ہیں تو پھر وہاں سے یہ چلا گیا۔ اب چند لمحے کے بعد ڈوبنے والے کو جب ہوش آتا ہے تو اپنے اطراف میں بہت سارے افراد کو دیکھتا ہے، اور اس کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میری جان کس نے بچائی؟ میری جان کس نے بچائی؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اب یہ سب افراد جو اس کے اطراف میں جمع ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا کہ جس نے آپ کی جان بچائی، آپ کو ندی سے باہر کیا اور وہ چلا گیا۔ اب یہ شخص اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کے لیے در بدر بھٹکتا ہے، اس کی تلاش میں نکلا، ایک عرصہ گزرا تلاش نہ کر پایا، دو عرصہ گزرا تلاش نہ کر پایا تاکہ اس کا شکریہ ادا کرے، یہاں تک کہ ایک وہ مقام آتا ہے، ایک وہ لمحہ آتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کو تلاش کر لیتا ہے، اور جیسے ہی تلاش کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی معرفت ہے۔ آج ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری یہ عبادتیں معرفت کے ساتھ نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، خداوند عالم نے ہمارے جسم کے لیے مختلف غذاؤں کو خلق کیا، ہماری زندگی کے لیے پانی کو مہیا کیا تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے، ہم زندہ رہ سکیں۔ خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا اور ایک مہلت دی، اور اس مہلت میں ہر اس چیز کو مہیا کیا کہ جس کو ہمیں درکار ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم اس خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کریں؟ اگر شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے شکر کرنے کے لیے اس خدا کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس طریقے سے اس شخص کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اس شخص کا پہچاننا ضروری تھا، ایک عرصہ گزرا لیکن پہچان نہ سکا، دو عرصہ گزرا لیکن نہ پہچان سکا، اور تلاش کرتے کرتے کچھ عرصے گزرے کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ یہ شخص نجات دینے والوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کر لیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم خدا کی معرفت تو نہیں رکھتے، ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ہم اس کی جستجو میں نکلیں، اس کی تلاش میں نکلیں۔ ایک لمحہ وہ آئے گا کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے اور اسے پہچان لیں گے۔ جب انسان خدا کی معرفت حاصل کر لے گا، اس کو پہچان لے گا، تو وہ مولائے کائنات کا یہ جملہ کہتا ہوا نظر آئے گا، میں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو خدا کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میں نے خدا کو لائق عبادت پایا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں خدا کی معرفت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔